پاکستان کے پاس سند انٹیلیجنس اطلاعات ہیں کہ اگلے 24 سے 36 گھنٹوں میں پہلگام واقعے سے جڑے بے بنیاد اور خود ساختہ الزامات کو بنیاد بنا کر بھارت پاکستان کے خلاف فوجی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ پاکستان اس بات کا واضح اعادہ کرتا ہے کہ بھارت کی طرف سے کسی بھی قسم کی فوجی مہم جوئی کا یقینی اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ پاکستان کے پاس اطلاعات ہیں بھارت اگلے 24 سے 36 گھنٹے میں فوجی کارروائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ بھارت کی کسی بھی مہم جوئی کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ پاکستانی قوم اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرے گی۔ جنگ سے ہونے والی تباہی کی ذمہ داری بھارت پر عائد ہوگی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا رات گئے ویڈیو پیغام کہتے ہیں پاکستان خود 2 دہائیوں سے دہشت گردی کا شکار رہا ہے۔ پاکستان نے پہلگام واقعے کی آزادانہ اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی۔ بدقسمتی سے بھارت نے تصادم کے راستے پر چلنے کا انتخاب کیا جو تباہ کن ہوگا۔ دنیا پاکستان اور بھارت کی صورتحال کو دیکھ رہی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ بھارت اور پاکستان سے رابطہ کریں گے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کی پریس بریفنگ بتایا امریکہ دونوں ملکوں میں کشیدگی ختم کرنے پر کام کر رہا ہے۔ پاک فوج نے ثبوتوں کے ساتھ بھارتی ریاستی دہشت گردی دنیا کے سامنے بے نقاب کر دی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بتایا بھارت پاکستان میں شہریوں اور فوج پر حملوں کے لیے دہشت گردوں کو بارودی مواد فراہم کر رہا ہے۔ آئی ای ڈیز ڈرون کے ذریعے بھیجی جاتی ہیں۔ 25 اپریل کو جہلم سے گرفتار بھارتی تربیت یافتہ دہشت گرد عبد المجید سے بھارتی ڈرون دھماکہ خیز مواد اور لاکھوں روپے برآمد کیے گئے۔ عبد المجید کے فون میں بھارتی ہینڈلر سے چیٹ اور آڈیو بھی موجود۔ 24 ستمبر کو سکھوندر نے برنالہ بھمبر میں بارودی مواد کی نشاندہی کی۔ دہشت گرد نے بارودی مواد حاصل کر کے 13 اکتوبر کو ضلع باغ میں فوجی گاڑی پر بم حملہ کیا۔ حملے میں 3 جوان زخمی ہوئے۔ بم حملے کے لیے دہشت گرد کو بھارتی ہینڈلر نے 1,80,000 روپے دیے۔ عبد المجید نے پاکستان میں دہشت گردی کی 47 کارروائیاں کی۔ بلوچستان سے لے کے لاہور تک میرا جو نیٹ ہے بیٹھا ہوا ہے۔ دسو تہاڈی بجٹ دے وچ کتھے رکھ سکدے ہو جتھے 4 5 10 لوگ اکٹھے ہو جان؟ مارکیٹ تے کوئی بھی ہو سکتی ہے نا، اسی کپڑے والی ہے، جوتی والی ہے، کوئی بھی ہے۔ جتھے مینی کہ خبر چنگی بن جائے، چنگی پڑھی اسی ویلے خبر آئے کہ اتنے کچھ ہو رہا ہے میڈیا دے وچ نا بالکل بری طریقے نال پھیل جائے۔ آر دی ہیومنس کے بس اسٹینڈ پہ جاؤ، پبلک ہو، زیادہ لوگ ہوں، معصوموں کو دہشت گردی کا شکار بناؤ اور ان کو قتل کرو۔ بھارتی آرمی کے حاضر سروس آفیسر پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث۔ بھارتی فوجی افسران ہدایات دیتے ہیں کہ بلوچستان سے لاہور تک انہیں لاشیں چاہیے۔ ایسی کارروائی کرو کہ میڈیا پر دہشت گردی کی خبریں چلیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے دہشت گردوں کی بھارتی ہینڈلر کے ساتھ گفتگو بھی سنائی گئی۔ میجر سندیپ نے بارودی مواد استعمال کرنے کا طریقہ بتایا۔ میجر سندیپ کی ڈرون کے ذریعے بھیجی گئی 5 آئی ڈی سیکیورٹی فورسز نے برآمد کی۔ لوکیشن والی جگہ سے گزرتے اسکول کے بچوں نے بیگ کی نشاندہی کی۔ عبد المجید کے گھر سے وہی ڈرون برآمد بھی ہوئے۔ بھارت پہلگام پر ڈرامہ رچاتا رہا، میڈیا کے ذریعے صرف شور مچاتا رہا۔ پاکستان نے من گھڑت الزامات پر ثبوتوں کا مطالبہ کیا تو جواب نہ دیا۔ پاکستان نے ثبوتوں کے ساتھ بھارتی ریاستی دہشت گردی کا پردہ چاک کر دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے پہلگام واقعے کو 7 دن گزر گئے، بھارت نے الزامات کے کوئی ثبوت پیش نہیں کیے، وہاں صرف زبانی جمع خرچ چل رہا ہے۔ ہم آپ کے سامنے بھارت کی ریاستی دہشت گردی کے مکمل ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ کالعدم ٹی ٹی پی کے خوارج پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاک فوج کی جانب سے بھرپور کارروائی میں 71 خوارج کو جہنم واصل کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایسے ثبوت ہیں جنہیں جھٹلایا نہیں جا سکتا، ثابت کرتے ہیں کہ بھارت ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے۔ جلد جعفر ایکسپریس حملے میں بھارت کے ملوث ہونے کے ثبوت دیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اعلان، کہا بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو رد عمل 1 کا 2 ہوگا۔ سرحدوں کی صورتحال مانیٹر کر رہے ہیں، پھر واضح کر دیا کہ پاکستان کرکٹنگ اب بھارت نہیں جائے گی۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को टेलीफोन। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया पाकिस्तान पर भारत के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। पहलगाम वाक़े की शफ़ाफ़ और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की जाएँ। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत का पूरी ताकत से दिफ़ा करेगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी पर शदीद तशवीश का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा सेक्रेटरी जनरल UN सलामती कौंसिल करारदादों के मुताबिक मुनसिफाना हल के लिए किरदार अदा करें। गुतरेस ने जनूबी एशिया में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। ये कोई एस्केलेटरी मूव को भी कंसिडर कर रहे हैं, ये हम पहल नहीं करेंगे। अगर इंडिया ने ये काम किया तो इस दफा टिट फॉर टैट होगा, इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। चाइना और तुर्किया ने बड़ा एक क्लियर स्टैंड लिया है कि हम आपके साथ हैं। इंडिया फेल हो गया कोई नैरेटिव बनाने में, कोई सबूत देने में। भारत का बयानिया आलमी सतह पर बुरी तरह नाकाम। दोस्त मुल्क डटकर पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने सेनेट को आगाह कर दिया। इसाक डार ने बताया तुर्क और चीनी वज़ीर ख़ारजा ने भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया। तमाम दोस्त मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा को सूरत-ए-हाल से आगाह किया। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत दोस्त मुल्कों को बता दिया इस बार खामोश नहीं रहेंगे, भरपूर जवाब देंगे। भारत ने पानी के साथ गड़बड़ की तो फिर जंग तसव्वुर करें। His name is Ankit Lat, a man in his early 40s, attacked the premises of the High Commission of Pakistan. We are duly concerned about the security of the High Commission, as all of you are fully aware that the residences of my officers, their families are hardly 100 meters from here. लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान का बरतानिया से जामे तहकीकात का मुतालबा। डॉक्टर फैसल कहते हैं पाकिस्तान मुखालिफ अनासर के खिलाफ कार्रवाई ना होना तशवीशनाक है। भारतीय शहरी अंकत लोफ के खिलाफ फौरी और मौसर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने सिफारती हदूद की संगीन खिलाफवर्जी की। हमले में हाई कमीशन की दीवारें, खिड़कियां और नेम प्लेट मुतासर हुई। बरतानवी हुकाम वियना कन्वेंशन के तहत जिम्मेदारियां पूरी करें। भारतीय फौज और मीडिया सिफारती आदाब भूल गए। अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले से बदतमीजी और तौहीन-आमीज़ रवैया। वतन वापसी के दौरान हिरासानी का सामना करना पड़ा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पासपोर्ट तहवील में लेकर पाकिस्तानी अमले की गाड़ी रोक ली। इस दौरान भारतीय मीडिया के नुमाइंदों ने गाड़ी को घेर लिया। अमले से बदतमीजी से सवाल करते रहे। भारतीय फौज और बॉर्डर पुलिस एहलकारों ने सिफारती अमले को बचाने के लिए कोई मुदाखलत न की। पाकिस्तान ने मामला भारतीय हुकाम के सामने उठा दिया। पहलगाम वाक़या पाकिस्तान नहीं बल्कि हमारे मुल्क से ही हुआ है। भारत के हाजिर सर्विस जनरल MB कुमार ने पहलगाम ड्रामे का भांडा फोड़ दिया। घर के भेदी ने लंका ढा दी तो मोदी सरकार ने अपने जनरल को फारिग करके तहवील में ले लिया। डिब्रीफिंग के लिए नई दिल्ली ले जाया जा रहा है। भारतीय जनरल MB कुमार ने धमकी देते हुए कहा सच्चाई पर मेरे खिलाफ कार्रवाई हुई तो तमाम मावरा कानून इक़दामात बता दूंगा। गैर मामूली मुंतकली के बाद मैं दिल्ली में हाई प्रोफाइल इंक्वायरी का आगाज किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल MB कुमार की फौजी अदालत में पेशी भी मुतवक्के। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक ही दिन 2 भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराए। पहले क्वाडकॉप्टर ने भिम्बर के मनावर सेक्टर में जासूसी की कोशिश की। भारत ने दूसरा क्वाडकॉप्टर सतवाल सेक्टर में जासूसी के लिए भेजा था। दिफाई माहिरीन का कहना है कि क्वाडकॉप्टर को गिराना पाक फौज की मुस्तैदी, पेशेवराना महारत, दिफाई तैयारी का सबूत है। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारियत का फौरी जवाब देने के लिए हर दम तैयार है। भारत पर खौफ तारी है। सच छुपाने के लिए उछे हथकंडे। पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिया। गुज़िश्ता रोज भारत ने यूट्यूब पर AIY न्यूज समेत 16 पाकिस्तानी चैनल्स की नशियात ब्लॉक कर दी थी। पाकिस्तानी अवाम ने मुतालबा किया है पाकिस्तान में भारत के यूट्यूब चैनल्स को भी ब्लॉक किया जाए। भारत ने रिटायर्ड आर्मी अफसरान के मीडिया टॉक शोज में शिरकत पर पाबंदी लगा दी। जरा का कहना है भारतीय आर्मी के रिटायर्ड अफसरान पहलगाम वाक़े पर भारतीय हुकूमत और आर्मी के मौके को झूठा करार दे रहे हैं। सब खड़े हो गए पाकिस्तान के साथ, तो इसका सेहरा मेरे फेवरेट और आपके भी फेवरेट होने चाहिए आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को जाना चाहिए। मीडिया के तमाम चैनल्स जो आप लोगों ने किरदार अदा किया, बहुत ही
خراج تحسین اور زبردست کردار آ کے جو دفاع اپنے پاکستان کی ہے، جو فوج کی آپ نے مورل سپورٹ دی ہے، جو انڈین نیریٹو کو آپ نے کل کی ہے رسپانسبلٹی کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ، تو آپ کے لیے بھی چیف کو احساس ہوا ہے۔ سینیٹر فیصل وارڈا کا بھارتی پروپیگنڈا ناکام بنانے پر پاکستانی میڈیا اور سوشل میڈیا کو خراج تحسین، کہتے ہیں آرمی چیف کی وجہ سے ہی تمام ممالک پاکستان کے ساتھ اور بھارت کے خلاف کھڑے ہیں۔ آرمی چیف نے بھارت کو منہ توڑ جواب دینے پر پاکستان کی میڈیا کو سراہا ہے۔ بھارت میں پاکستانی میڈیا اور سوشل میڈیا کی بندش کے بعد ایسا ہی اب پاکستان میں ہوگا۔ خواجہ آصف کا وہی جذبہ ہے جو کہ کسی بھی عام پاکستانی کا ہے۔ یہ وقت ہمیں ایک ہونے اور بھارت کے خلاف متحد ہو کر کھڑے ہونے کا ہے۔ وزیر مملکت بلال قیانی نے کہا پاکستان کی میڈیا نے موجودہ صورتحال میں بہترین کردار ادا کیا۔ پہلگام واقعے پر غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش پاکستان کا ماسٹر اسٹروک ہے۔ مودی سرکار نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے آڑ میں کشمیریوں پر زمین تنگ کر دی۔ کشمیریوں کے جبری انخلاء اور گھروں کی مسماری پر مقبوضہ وادی میں بھی احتجاج۔ اب تک 15 گھر مسمار کیے جا چکے ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مودی سرکار گھروں کو مسمار کر کے حریت کو کچلنے کی سازش میں مصروف ہے۔ جبری انخلاء اور نہتے کشمیریوں کے گھروں کی مسماری سے بھارت کا قابض صحرا بے نقاب ہو گیا۔ قابض فوج کے گھروں پر چھاپے بھی جاری، نہتے کشمیریوں کو گھروں تک محدود کر دیا۔ میری انتظامیہ کے خلاف فیصلہ دینے والے جج قانون کے نفاذ میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ مٹھی بھر کمیونسٹ بنیاد پرست بائیں بازو کے ججز کو رکاوٹ ڈالے نہیں دے سکتے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا صدارت کے 100 دن مکمل ہونے پر میشیگن میں تقریب سے خطاب، کہا جج امریکہ کو محفوظ رکھنے کے لیے صدر کو دیا گیا اختیار چھیننے کی کوشش کریں گے، چاہے ٹیرف ایجنڈا نے دنیا کی منڈیوں کو ہلا دیا ہے۔ یہ تو مضبوط امریکی معیشت کا باعث بنے گا۔ چین سے ایک منصفانہ ٹیرف معاہدہ کرنے جا رہے ہیں۔ صاحبزادہ فرحان جس کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں، جی جب آسٹریلیا گیا وہاں پہ اوپن کرا دیا، جہاں پہ اوپننگ کرانی چاہیے وہاں 6-7 نمبر پہ بھیج دیا۔ تو یہ وہ زیادتیاں جو سامنے آتی ہیں سب کے۔ یہ میرا فیوریٹ ہے، یہ ٹیم میں آ جائے، یہ کھیلتا جائے، اس کے پیچھے جو لڑکا کھیلنے کے لیے وہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا۔ آپ بیک اپ پلیئر بنائیں، کھلائیں، چھوٹی ٹیموں میں بیک اپ پلیئر بنائیں، تو یہ نوبت آئی ہے پاکستان۔ اور نوجوان کھلاڑیوں سے زیادتیوں پر سابق کرکٹرز برس پڑے۔ پروگرام میں ہر لمحہ پرجوش میں باسط علی نے کہا صاحبزادہ فرحان کو آسٹریلیا میں اوپنر بھیجا، جہاں اوپننگ کرانی چاہیے تھی وہاں نمبر 7 پر بھیجا۔ یہ زیادتیاں ہیں جو سامنے آتی ہیں۔ یہ فیصلے کپتان اور روٹی گروپ کرتا ہے۔ کامران نقبل کا بیک اپ کھلاڑی تیار کرنے پر زور، کا فیوریٹ کھلاڑیوں کو ٹیم میں شامل کیا جاتا ہے، چاہے وہ پرفارم کریں یا نہ کریں۔ سپر سٹار فہد مصطفیٰ بنے ہر لمحہ پرجوش کے مہمان۔ مصطفیٰ چودھری نے قائم علی شاہ کو اٹھارا، آدھی کے چٹکلوں سے شرکا محظوظ ہوئے۔